دوستو، سیلفش انسان وہ ہوتا ہے جسے صرف اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے اور وہ صرف اپنی ہی خوشی کی پرواہ کرتا ہے۔ یوں تو سیلفش ہونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے میرا تو یہ مشورہ ہے کہ انہیں کچھ معاملات میں سیلفش ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں عورت کو سیلفش ہو جانا چاہیے؟ اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں آپ کو صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے آپ کے جسمانی اور ذہنی سکون کی جب بات ہو تو آپ کو سیلفش ہو جانا چاہیے۔ وہ کس طرح سے کہ ذہنی سکون ہر انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر آپ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے نہیں مینیج کر پائیں گے۔ تو جہاں بات آپ کے آرام و سکون کی ہو وہاں کمپرومائز مت کیا کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی تھکے ہوں اور ہم کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے، ساری ایکٹیویٹیز کرتے چلے جاتے ہیں جسے دوسروں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تھکے ہوئے بھی ہیں یا ہمیں بھی اب آرام کی ضرورت ہے۔ تو سب کچھ ہوتا رہے گا، آپ کاموں میں سے کچھ وقت نکال کر تھوڑی دیر خالی ذہن کے ساتھ ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کر خود کو ریلیکس کیا کریں۔ اور بے شک اگر آپ کو نیند بھی نہیں آئی نا تو بھی بس بستر پر لیٹ جائیں۔ آپ دیکھیں گی کہ جب آپ 15 سے 20 منٹ کے بعد اٹھ کر دوبارہ کام کرنا شروع کریں گی تو آپ کی باڈی کتنا ریلیکس اور کتنا فریش فیل کرے گی۔ آپ کی ساری پہلے کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہوگی اور آپ نئے جوش کے ساتھ آگے کے کام کرنے شروع کر دیں گی۔ جب سے میں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا ہے، میں نے اپنے جسم میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز مجھے نظر آئے ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنی فیملی کو جیسی عادتیں ڈالیں گی نا وہ انہی باتوں کے عادی ہوں گے۔ اگر آپ کی فیملی کو آپ کی اس بات کی عادت ہو چکی ہوگی اور آپ کے بچوں کو، آپ کے شوہر کو اس بات کا علم ہوگا تو انہیں پتہ ہوگا کہ اب آپ کے آرام کا وقت ہے، تو آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لرن ٹو سے نو، انکار کرنا سیکھیں۔ یہاں انکار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر بات پر انکار کریں یا کسی کے کام ہی نہ آئیں۔ یہاں نو کا مطلب ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں کر سکتے اس پر بھی انکار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ جیسے ہر کوئی ہمیں اپنے حساب سے چلانا چاہ رہا ہو اور ہمیں وہ چلا لیتا ہے کہ بس جو کسی نے کہہ دیا بس اسی طرح سے آپ نے کر دیا، بے شک آپ کو اس کے لیے خود تنگ ہونا کیوں نہ پڑے، جیسے کہ آپ کو اپنے کام چھوڑ کر بھی ان کے کام کرنے پڑیں۔ اس طرح سے آپ اپنے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ دوسروں کے کاموں میں الجھ جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سچویشن دیکھیں۔ اگر کوئی آپ سے فیور مانگتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہے تو اس کو آپ کر دیں، تو آپ پہلے سوچیں کہ کیا آپ کے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان سے معذرت کریں یا انہیں کہیں کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے تو میں ان کے بعد آپ کا کام کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں، لیکن خود کو ہلکان مت کریں۔ اس طرح کرنے سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان کی نظر میں بری بن جائیں گی تو ایسا نہیں ہے۔ جس نے آپ کو برا جاننا ہے اس نے ہر صورت ہی برا کہنا ہے، بے شک آپ اس کے جتنے بھی کام آ جائیں۔ تو اس بات کی فکر مت کیا کریں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ شروع میں آپ اگر یہ کریں گی تو ان کو، چونکہ پہلی آپ کی عادتوں کی وجہ سے یہ عجیب لگے گا ضرور، کیونکہ پہلے تو وہ آپ کو اپنے حساب سے چلا لیتے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اسے استعمال کر لیں۔ اس طرح سے لوگ آپ کا فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ اور مین امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اچھا بننے کی جو دوڑ ہے نا اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ کر ریلیکس زندگی گزارا کریں۔ اچھا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بنے، انسانوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کے کام کر کے ان کی نظر میں اچھا بنا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی خوش فہمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں آپ لوگوں کی نظر میں تب تک اچھے نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ آپ کو خود اچھا نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر آپ نے غلطی کی وہیں آپ کی پکڑ ہوئی، وہیں پر آپ کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو انسانوں کی طرح زندگی گزاریں، نہ کہ آپ فرشتہ بننے کی کوشش کریں کہ آپ پرفیکٹ ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ جادوئی چھڑی ہے کوئی آپ کے پاس اور آپ نے یہ سب کچھ اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیوں کی بہت ساری جگہوں پر گنجائش ہوتی ہے۔
تو دوسروں کی نظر میں اچھا مت بنیں، آپ اللہ کی نظر میں اچھا بنیں تاکہ آپ جو بھی کریں وہ اچھا کریں. کیونکہ جب ہمیں اس بات کی فکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کام کے بدلے ہمیں کس طرح سے دیکھے گی، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اچھے کام ہی کرنے ہیں، ہم نے دوسروں کو اذیت نہیں دینی، ہم نے دوسروں کے لیے کانٹے نہیں بچھانے، اور ہم نے نیک اور اچھے کام کرنے ہیں. تو آٹومیٹیکلی آپ کی ذات میں پرفیکشن آنے لگ جائے گی. ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ انسان مطلب جیسے مجھے بہت عجیب لگتی ہیں سم ٹائمس یہ باتیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. مطلب ہم صرف لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہمیں یہ فیل ہو کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کی ذات کو برا لگے گا تو آٹومیٹیکلی لوگ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے، اور آپ کے لیے جو ایک سٹریس یا پریشانی ہوتی ہے نا لوگ کیا کہیں گے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنی ذات کو جو ہے وہ اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ ریلیشن کیسا بنانا ہے، ہمارے اس فیل سے ہمارے رب کا کیا ریلیشن بنے گا، اس سے سوچیں گے تو آٹومیٹیکلی ہر ریلیشن جو ہے وہ آپ سے خوش رہے گا، لیکن آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ آئی ہوں گی، اور ان باتوں پر عمل کر کے میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے پازیٹیو چینجز دیکھے ہیں. میں اسٹریس فری ہو گئی ہوں، اور مین چیز یہ کہ ہم ہمیشہ بات کے ہو جانے سے پہلے اس کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں. اس چیز کے بارے میں جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور ڈسکس کروں گی کہ یہ معاملات جو ہے وہ میں نے کس طرح سے اپنے اندر جو ہے وہ ختم کیے. جو عورتوں کے اندر جو ایک عام انزائٹی کا ایشو ہے نا وہ کس طرح سے آپ نے ختم کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں، یقیناً ان پر عمل کیجیے گا اور اس کے نتائج جو ہے وہ میرے ساتھ ضرور ڈسکس کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں ضرور پسند آئیں گی اور آپ کی زندگی پر ان کے مثبت اثرات ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.